آپ نے سنا ہوگا کہ ہارون رشید عباسی سلطنت کا بہت بڑا بادشاہ، جس کی حکومت کہاں تک تھی؟ یہ ٹھٹا ملتان تک، جس کو ہم پاکستان کہتے، روس، سمرقند، تاشقند، بخارا، پورا عراق، پورا افغانستان، شام اور جناب پورا فارس، اور ادھر جائیے تو بغداد وغیرہ، یہ ساری ان کی حکومت تھی، یہاں تک کہ ترکی جو سن 52 امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قسطنطنیہ فتح ہوا، وہاں تک کی حکومت، کتنا بڑا بادشاہ، اس کو نہ جانے کیا سوجھی۔ لیکن نقطہ ذہن میں رکھیے، میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں، میاں بیوی میں عموماً تکرار ہو جاتی ہے تکرار۔ جب تکرار ہو جائے، بیوی اگر گرم ہو شوہر برداشت کر لے، شوہر اگر گرم ہو بیوی برداشت کر لے۔ لیکن کیا ہوا، کچھ نہ جانے کیا بات ہوئی، اس کی بیوی تھی زبیدہ۔ ہارون رشید کو نہ جانے کیا سوجی، بڑا سوجھ بوجھ کا آدمی تھا، اور اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں تو تجھ پہ 3 طلاق۔ ارے بادشاہ سلامت، اتنی بڑے بادشاہت کے مالک، اور یہ زبان سے نکل گئے کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے تو تجھ پہ 3 طلاق واقع ہو گئی۔ اب علماء کرام جزیات تلاش کر رہے ہیں، کہیں نہیں مل رہا، کہیں جناب فقہا نے نہیں لکھا کہ کوئی ایسا کہے تو کیا ہوگا۔ اچھا اگر کوئی فتویٰ بھی دے تو دلیل کیا؟ بھئی دلیل یہ کہ تو چاند سے زیادہ حسین ہے تو دلیل کہاں سے لائے گا؟ کتنا مشکل مسئلہ ہو گیا۔ سارے اس زمانے کے علماء پر مسئلہ پیش کیا گیا، سارے علماء تقریباً لاجواب ہو گئے، کہتے تو تھے کچھ نہ کچھ مگر مضبوط دلیل نہیں۔ اس زمانے کے مشہور بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت بہلول دانا۔ عموماً لوگ غلط تصور کے بہلول دانا یا بہلول دانا کہتے، ہم نے کتب لغت میں دیکھا کہ ان کا نام ہے بہلول دانا۔ یہ زبیدہ جو ہارون رشید کی بیوی ہے، ایک روایت میں ہم نے پڑھا کہ ان کے وہ سگے ماموں بھی تھے، اور بڑے اللہ کے نیک بندے، بظاہر ایسا لگتا تھا کہ مجذوب ہیں۔ آج کی طریقے سے کوئی بارش کا زمانہ تھا، وہ اپنے حالت جزم میں یہ اپنے پیر کو مٹی میں ڈال کر وہ گندھورے بنا رہے تھے، جو بچے گھر نہیں بنا یہ بنا رہے تھے۔ جناب زبیدہ کا گزر ہوا، ہارون رشید بھی ساتھ میں تھا، تو پوچھا زبیدہ نے، بہلول دانا کیا بنا رہے ہو؟ کہنے لگے جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ کہنے لگے کتنے میں؟ 1 گھر ہمیں دو گے؟ کہا اچھا لے لو تم بھی۔ پوچھا کتنے کا؟ چند کوڑیوں کے نام بتا دیے، زبیدہ نے جناب وہ دے دیے۔ دینے کے بعد بادشاہ نے زبیدہ سے کہا کوئی عقل و خرد کا نام و نشان بھی ہے کہ وہ گھروندے بنا رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ جنت کا گھر، اور تم نے اتنے بڑے منصب اور پیسے بھی دے دی، پیمنٹ بھی کر دی تم نے۔ اس پر سرزنش بھی ہوئی۔ ہونے کے بعد کیا ہوا کہ رات میں آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگنے کے بعد ہارون رشید نے جنت کو دیکھا، جنت میں دیکھ کر دیکھا ایک بہت شاندار محل ہے، تو اب وہ گھسنے لگا۔ شوہر کی تو عادت یہ کہ بیگم کے مال پہ قبضہ کیا جائے، انہوں نے کہا بیگم کا ہی تو ہے یہ، جناب زبیدہ کا محل لکھا ہوا، تو جب بیگم کا ہے تو ہمارا بھی۔ شوہر تو ویسی بیگم کے مال پہ قبضہ کرنے، اب وہ جیسے گھسنے لگا روک دیا فرشتوں نے، خبردار یہ محل تمہاری بیگم کا، تمہارا نہیں۔ اچانک آنکھ کھل گئی، اب پتہ لگا کہ وہ تو بہلول دانا نے واقعی جنت کا محل دے دیا۔ اب یہ دوسرے دن پہنچ گئے۔ نظام قدرت دیکھیے، روحانی نظام، جس مسلک کو ہم فالو کرتے، اس کے ہم ماننے والے۔ اب جب گئے وہ گھروندے بنا رہے تھے، پیر یا ہاتھ رکھ کر، تو کہنے لگے بہلول دانا کیا آپ بیچنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں، ایک ہمیں بھی دے دو۔ تو انہوں نے کہا لیجئے، کیا دام؟ انہوں نے جناب لاکھوں کے دام بتائے۔ ارے کہنے لگے کہ کل تو آپ نے بڑی مختصر رقم لی، اور آج کیا اتنی مہنگائی بڑھ گئی کراچی کی طرح، پاکستان کی طرح، کہ دوسرے دن میں لاکھوں روپے ہو گئے۔ بہلول دانا نے جواب دیا جناب جب دیکھ کر لوگے تو ایسا ہی ہوگا۔ ہاں وہ تو بن دیکھے اس نے سودا کیا، اور جب دیکھ کر کے سودا لوگے تو سودا بہت مہنگا ہوگا۔ لیجیے جنت کے گھر بیچ رہے، کتنے بڑے بزرگ تھے۔ چلیے صاحب آئیے، انہوں نے کہا کہ تم اگر چاند سے حسین نہیں ہو تو تم پہ 3 طلاق۔ کبھی کبھی بہلول دانا ایک مسجد میں نماز بھی پڑھایا کرتے۔ ہارون رشید تمام علماء سے لاجواب ہو گئے۔ ایک دن چلے گئے فجر کی نماز پڑھنے حضرت بہلول دانا کے پیچھے۔ بہت توجہ سے سنیے آپ، اللہ اکبر، بزرگوں کی بھول کا عالم، ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت بہلول دانا نے نماز پڑھائی بہت توجہ سے۔ نماز پڑھانے کے بعد وہ پڑھنا چاہتے تھے سورت، اور اس میں سورت پڑھنے کے بعد ایک آیت میں انہیں
وہ تسامو لگا، سہو ہو گیا. یہ آیت انہوں نے پڑھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ آیت تو بہلول دانا نے پڑھا لقد خلق الشمس فی احسن تقویم، بھول گئے قرات. پیچھے قاری نے لقمہ دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. حضرت بہلول دانا نے لقمہ سنا، پھر غلطی ہو گئی اور انہوں نے کہا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم، کہ اللہ نے قمر کو، چاند کو سب سے حسین پیدا کیا. پیچھے سے پھر لقمہ ملا، نہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب انہوں نے قرات میں پڑھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس تکرار کو سن کر ہارون رشید گھر گیا. گھر جانے کے بعد زبیدہ چھڑی کی طرح کانپ رہی تھی کہ اب شاید طلاق واقع ہو جائے. انہوں نے کہا سنو، تمہارے ماموں نے آج یہ اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا. ارے کیسے حل ہوا؟ کہنے لگے ہم فجر پڑھنے کے لیے گئے اور انہیں سہو ہو گیا، وہ بھول گئے اور آیت پڑھی لقد خلقنا الشمس فی احسن تقویم. پیچھے قاری لقمہ دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انہیں پھر لقمہ لگا، پھر انہوں نے کہا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم، کہ چاند کو اللہ تعالیٰ نے سب سے حسین پیدا کیا. پھر اس نے لقمہ دیا بتحقیق اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ حسین پیدا کیا. پتہ لگ گیا کہ چاند اور سورج کے سامنے انسان سب سے زیادہ حسین اور جمیل ہے. تو آج تمہارے ماموں نے تمہیں طلاق سے بچا لیا. آپ نے دیکھا ایک بزرگ کی ذریعے سے غلطی ہونا ایک بہت بڑے مسئلے کا حل نکل آیا. ان کا نماز میں بھول جانا ایک بہت بڑے مسئلے کا حل نکل آیا. جب اللہ کے نیک بندوں کے بھولنے سے لوگوں کو اتنا فائدہ پہنچا تو انبیاء کرام علیہ السلام کی بھول کو گرفت کرنے والے احمق لوگ کہ یہاں بھول گئے، یہاں بھول گئے، یہاں بھول گئے، یہ اہل سنت کے عقیدے کے مزاج کے بالکل منافی ہے.